آپ نے تو مولانا روم کی مثنوی ماشاء اللہ خواجہ محمد شفیع صاحب نے تو ضرور پڑھی ہوگی آپ حضرات، ہم تو آپ کے شاگرد ہیں، تو ہم تو آپ سے جو ہے نیاز حاصل کرنے والے ہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی موضوع ہی محبت، چنانچہ فرماتے ہیں از محبت تلخ شیریں شود، از محبت تلخ شیریں شود، والمحبت مسحا زریں شود۔ فرماتے ہیں کہ اگر محبت ہو تو پھر تلخ چیز بھی میٹھی نظر آتی ہے، محبت اگر ہو تو تلخ چیز بھی میٹھی نظر آتی ہے۔ اور اس کی وضاحت ایک اور مقام پر فرمائی ہے، ایک موقع پر سلطان محمود غزنوی کے پاس خربوزے آئے تو وہ کھا رہا اور وہ اس کی کاشیں بنا بنا کر ایاز کو دیتا۔ ایک ایسا ہے کہ ایک خربوزہ ان میں بہت کڑوا تھا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ خربوزہ اگر کڑوا ہو تو بہت زیادہ کڑوا ہو، لیکن وہ ایاز کھاتا رہا۔ جب آخری اس کی کاش باقی رہی تو سلطان نے ذرا جو منہ سے لگائی تو تھوک پھینکی، وہ پڑا سلطان گھبرا، کہنے لگا کہ اے یار اتنی کڑوا خربوزہ اور تو اتنا کھاتا رہا۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت میں خربوزے کے کڑوے ہونے کو دیکھتا یا آپ کے دست اقدس ہاتھ کو دیکھتا؟ آج تیرے ہاتھ سے رہا، میرے لیے تو وہ میٹھا تھا، آپ کے تیرے ہاتھ لگ کر آ رہے تھے میں اس کو کہتا۔ وہی مقام ہے کہ از محبت تلخہا شیریں شود، بز محبت مسحا زریں شود، اور محبت کی وجہ سے تانبا بھی سونا بن۔ از محبت درد شافی می شود، والمحبت درد صافی می شود۔ فرماتے ہیں درد بھی محبت کی وجہ سے شفا بن جاتا ہے۔ جو اہل عشق و محبت ہوتے ہیں، جو اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے اور اس کے عشق کے مریض ہوتے ہیں، وہ اس مرض کے بڑھنے کی دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کے لیے شفا اسی میں ہے کہ وہ اسی مرض عشق کے اندر گرفتار ہے۔ اور وز محبت درد صافی، اور کوئی تلچھٹ والی چیز جس کے اندر کوئی صفائی نہ ہو، محبت کی بنا پر وہ سب سے زیادہ صفا نظر آتی ہے، جذبہ محبت۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ از محبت مردہ زندہ می شود، وز محبت شاہ بندہ می شود۔ فرماتے ہیں محبت کی بنا پر تو مردے بھی زندے ہو جاتے ہیں۔ محبت کی بنا پر جس دل کے اندر محبت آ گئی، جو دل محبت سے آباد ہو گیا، وہ دل پھر مردہ نہیں ہوتا، وہ دل پھر مردہ نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر الہی سے قلب کی حیات، ذکر الہی سے قلب کی حیات ہے۔ جن لوگوں کو یہ حیات کا مقام حاصل ہوتا ہے وہ پھر مرتے نہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں، تم ان کو جانتے نہیں۔ اور اسی بنا پر حافظ شیراز، حافظ ابھی یاد آ گئے، حافظ شیراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ہرگز نمیر ادا کے دلش زندہ شد بعشق۔ حافظ صاحب کو فتویٰ بھی سنے حضرت، ہرگز نمیر ادا کے دلش زندہ شد بعشق، سبتست بر جریدہ عالم دوام وقت۔ ہرگز نمیر ادا کے دلش زندہ شد بعشق، سبتست بر جریدہ عالم دوام وقت۔ فرماتے ہیں کہ جس کا دل عشق سے زندہ ہو گیا وہ مرتا نہیں۔ اس کائنات میں ہمارا دوام خود بخود سبحان۔ حضرت حافظ بھی تو عجیب، حافظ شیراز رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب ہستی اور بڑے صاحب ذوق اور صاحب استغنا۔ اور پھر عشق کی دولت ایسی چیز ہے نا کہ بندے کے اندر اتنا استغنا پیدا کر دیتی ہے، وہ کائنات سے دنیا محبوب کے سوا اسے کسی چیز سے واسطہ نہیں۔ ہر چیز کو، ہر ایسی چیز کے جس کو جو محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ وہ ایسے ہیں، وہ پھر اس محبوب کی طلب کے اندر اور اس کے ذوق کے اندر اور اس کے شوق کے اندر وہ اتنے دیوانے ہوتے ہیں کہ ان کا اپنے محبوب کے ساتھ یہ عشق ہوتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں بمائے سجادہ رنگی، فرماتے ہیں بمائے سجادہ رنگی کن گرت پیرے موہاں گوید کہ سالک بے خبر نبوت زراح و رسم بن۔ یہ دیوان حافظ کی پہلی غزل ہے جس میں آتا ہے الا یا ایھا الساقی قدر قاسم منابلہ، کہ عشق آسان نمود اول ولے استاد مشکل۔
حافظ شیراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساقی پھر کوئی مہربانی فرمائیے جام کو گردش میں لے آئیں، عشق آسان عمود اول، پہلے تو عشق بڑا آسان نظر آتا تھا مگر اب بڑا مشکل بن گیا ہے۔ وہ تو آسان تھا جس وقت ہم علم الہی کے اندر، ہماری صورتیں جو تھیں وہ علم الہی کے اندر ہمارے نقوش تھے، اس وقت تو آسان تھا سب کچھ، وہاں کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ تکلیف اور مکلف تکلیف کا عالم نہیں تھا جس میں انسان سے سوال جواب ہو، کچھ کرنا ہو کچھ نہ کرنا ہو، وہ عالم تکلیف نہیں تھا، وہاں تو ہم آزاد تھے۔ لیکن جب ہمیں ان صور علمیہ کو اس دنیا کے اندر ظاہر فرمایا اور ہمیں یہ ظاہری صورتیں عطا فرمائیں تو پھر وہ عالم کہاں رہ گیا، ہم کہاں رہ گئے۔ وہی فرما رہے ہیں کہ عشق آسان عمود اول، پہلے تو آسان نظر آتا تھا، اب اس منزل پر دوبارہ پہنچنا یہ بڑا مشکل، عشق آسان عمود اول ولے افتاد مشکل ہے، اب تو مشکل ہے۔ اب سالک بیچارہ رات دن اسی تلاش کے اندر سرگردان کر رہا ہے کہ پھر کس طرح اس اپنے اصل مقصد تک جا پہنچے۔ اور اسی مقام پر فرمایا آگے کہ شب تاریک اپنی حالت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں شب تاریک بیم موج گردابے چنی حائل، فرماتے ہیں شب تاریک بیم موج گردابے چنی حائل کجا دانند حال ما سبک سارا سائل، فرماتے ہیں تاریک رات اور موج کا خطرہ ہے اور گرداب کا خطرہ ہے، اور اس کے اندر ہے شب تاریک بیم موج گرداب چنی حائل، اتنا سخت خطرناک گرداب کے اندر کشتی کجا دانند حال ما سبک سارا نے ساحلہ، جو لوگ جلدی جلدی سے کنارے پہنچ گئے ان کو ہماری حالت کا کیا پتا۔ دراصل اس شعر کے اندر حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرق بیان کر رہے ہیں ان اولیاء کرام کا جو ارباب تمکین ارباب شریعت سالک سلوک کے ذریعے پہنچے، ان کا فرق بیان کر رہے ہیں بنسبت ان مجذوبوں کے کہ جو ایک ہی جذبے کے ساتھ ان کو وصال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان مجذوبوں کو ہماری حالت کا کیا پتہ، یہ تو ایسے ہے کہ جیسے کسی کی آنکھ بند کر کے اس کو اڑا کر کسی دوسرے ملک میں جا پائیں، اس کو راستے کا کیا پتہ ہے کیا تکلیف کو ہوئی ہے یا نہیں، کسی کو نشے کے اندر اگر آپ کہیں بھی لے جائیں اس کو کوئی پتہ نہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں راستے کے اندر کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، کیا منزل تھی کیا مقام تھا کیا تکلیف تھا کیا آسانی تھی کیا تھا، کچھ بھی پتہ نہیں، برخلاف اس شخص کے کہ جس کو ایک ایک گلی ایک ایک کوچا ایک ایک سڑک ایک ایک ندی نالے پار ہونا پڑے، سلوک کی منزلیں طے کرنی پڑیں، اور پھر اس کے اندر نفس کے خطرات ہوں، شیطان کے خطرات ہوں، دنیا کی رکاوٹیں ہوں، اور پھر وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مجاہدانہ کردار ادا کرے، اس کا مقام کچھ اور۔ وہی حافظ فرماتے ہیں کہ شب تاریک بھی میں موج گرداب چنی حائل کجا دانند حال ما سبک سارا نے ساحلہ، یہ اہل جذب جو ایک جذبے کے ذریعے وہاں پہنچ گئے، یہ ہمارے حال کو کیا پہچان۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ راستہ عشق و محبت والا بہت کٹھن راستہ ہے، بہت مشکل راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں بغیر کسی راہبر کامل کے پہنچنا بڑا مشکل۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے بہت وضاحت فرمائی، فرماتے ہیں کہ دشت پر خارست ہر سوراہ، دشت پر خارست ہر سوراہ برسرے آ رہا صد چاہا، فرماتے ہیں کہ بڑا پرخار دشت ہے، بڑے کانٹے ہیں اس کے اندر، اور ہر راستے کے اندر جو ہے نا بڑے کنویں ہیں، سینکڑوں کانٹے ہیں، اور کہیں تو گر نہ جائے، اس واسطے فرماتے ہیں راہ یار باید راہ راہ، مولانا روم جیسی ہستی فرماتے ہیں یار باید راہ راہ تنہا مرو وسرے خود اندری سہارا من، فرماتے ہیں اپنے خیال اور کوشش سے نہ جانا، کسی بندہ ایک کامل کی رہنمائی کے اندر جانا، جب اس کی رہنمائی تو حاصل کرے گا، اس نے تمام منزلیں دیکھی ہوئی، اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جو آدمی کسی کو رہنما تسلیم کرتا ہے اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ میں کہوں حضرت صوفی صاحب خواجہ صاحب آپ میرے رہنما، اور جو بات آپ کہیں میں حضرت مجھ کو اس کی وجہ سمجھنی ہے، یہ بات اگر ہو نا تو پھر اس طرح جو ہے نا وہ رہنما تنگ آ جاتا۔ دیکھا نہیں آپ نے واقعہ نہیں پڑھا حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ آخر حضرت موسیٰ علیہ بابا میرا جواب ہے، ہاں جی تو نے سوال کیا ان کے تو جواب میں باقی میں انتر تیرے ساتھ نہیں رہتا، وہ یہی سوال بات۔ اس یہ چیز انسان سالک کے راستے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تو اس واسطے حضرت حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ بمائے سجادہ رنگیں ان کرت پیرے مغاں ہویت، کیا معنی اس کا کہ تو جس مسلح عبادت پر عبادت کر رہا ہے نا، اگر پیر مغاں کہتا ہے کہ اس کو شراب کے ساتھ اس کو کیا کر بالکل تر بتر، تو پھر تو اس کا کہنا مان۔ بمائے سجادہ رنگی کن درت پیرے مغاں گویت، کہ سالک بے خبر نبوت سے راہ و رسم منزلہ، کہ جو سالک ہوتا ہے وہ منزل کی راہ و رسم سے بے خبر نہیں، وہ دیکھ کر کہہ رہا، یہ تو ایک ظاہری معنی تھا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر شیخ طریقت یہ کہتا ہے بمائے سجادہ رنگی کن، کہ یہ جو ظاہری عبادت کے سلسلے ہیں ذرا ان کو عشق کی رنگینی سے رنگ دے دو، ان کا مقصد یہ سجادہ شریعت کو محبت اور عشق کے رنگ سے اس کو رنگ دے دو، اور اس کو جو ہے وہ ایک ذوق محبت، یعنی تاکہ عبادت خشک نہ رہ جائے، بے مغز عبادت نہ۔
وہ رنگ. تو جو بھی وہ فرمائے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر جس طرح کے مئے کے ساتھ سجادے کو رنگنا یہ خلاف عقل بات ہے، طبیعت برداشت نہیں کرتی، یعنی کوئی ایسا حکم دے کہ جو تمہاری طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی، تمہیں ایسے نظر آتا ہے جیسے کہ کوئی کہے مصالحے پر شراب ڈال دو، اتنے سخت بھی نظر آئے تب بھی تو اس کے حکم کے اندر تعمیل میں فرق نہ ہو. کہ سالک بے خبر نبوت زرا ہو رسم منزلہ، کہ وہ سالک ہے اور اس نے ساری منزلیں طے کی ہوئی ہیں، وہ ایسے نہیں کہہ رہا کہ بلا وہ کوئی بات دیکھ کر کہہ رہا. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی آزمائش ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جیسے ایک زمانہ وہ تھا کہ ہزاروں شاگرد ہوتے تھے، مولانا جب چلتے تھے جیسے وہ بادشاہ آ رہا، رکاب تھامے ہوئے ہزاروں شاگرد ہیں، سلاطین علماء آگے کھڑے ہو. جب حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ واقفیت ہوئی، شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک حکم کے ماتحت آئے تھے، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. معلوم ہے ان کی اپنی التجا کے نتیجے میں حضرت عارف رومی کی التجا، عارف رومی کی التجا، حضرت شمس تبریزی کی التجا. حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے حضرت بابا کمال خجندی رحمۃ اللہ. جی حضرت کے پیر کون ہیں؟ بابا کمال خجندی، جن کا ایک شعر بڑا مشہور ہے.